بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے اچھا مصنف کیسے بنے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے فکر، دوسرا ہے زبان اور تیسری ہے چیز ہیئت و شکل۔ فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم کتنا مضبوط ہو، تو جتنا آپ کا علم مضبوط ہوگا اتنا آپ اچھے مصنف بنیں گے۔ نہیں ملی؟ تو مصنف بننے کے لیے پہلی چیز فکر ہے، علم۔ اور علم 2 قسم کا ہے، ایک عمومی ہے اور ایک خصوصی ہے۔ عمومی یہ ہے کہ آپ کو جملہ اسلامی علوم پر تھوڑی سب پر معلومات ہو، یعنی قرآن، اس کی تفسیر، حدیث شریف، اس کی شروع، فقہ، اصول حدیث، عقیدہ، تزکیہ نفس، اور اس کے علاوہ دعوت، سیاست، معیشت، یہ جتنے اسلامی علوم فنون ہیں آپ کو سب کا ضروری تعارف، اہم کتابوں کے نام اور ضروری مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک پورا نصاب ہو جو آپ نے پڑھ رکھا ہو، وہ نصاب آپ کو کسی وقت دوسرے موقع پر دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اصول تحقیق۔ اصول تحقیق کا مطلب ہے کہ لکھنا کیسے ہے اور اس کے ضروری اصول کیا ہیں۔ اصول تحقیق پر بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن جو چھوٹی کتابیں ہیں ضروری، وہ یہ ہیں: اردو رسمیات، مقالہ نگاری، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ اسی طرح یہ ہے فن تدوین کتب، یہ BA کی کتاب ہے، کورس کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے یہ کتاب ہے تحقیق و تدوین، یہ بریلویوں کا تنظیم المدارس کا نصاب ہے، جو وہ مقالہ لکھواتے ہیں آخری سال، یہ اس کی نصابی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ ایک ہے مبادیات تحقیق، یہ بھی بڑی اہم علمی کتاب ہے۔ یہ چھوٹی کتابیں ہیں، ان کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحقیق کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اچھی سی پڑھ لیں آپ، تو یہ اصول تحقیق ہو جائے گا۔ اور اگر آپ علم کے وسائل دیکھیں تو وہ بے شمار ہیں، 100 کے لگ بھگ ہوں گے۔ ان میں سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ لائبریری ہے۔ لائبریری جائیں، اس کے شعبے دیکھیں، مختلف الماریاں دیکھیں، لائبریری سے ہی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس لائبریری نہ ہو تو پھر وہ مکتبہ شاملہ دیکھے۔ اگر کسی کے پاس مکتبہ شاملہ نہیں ہے تو وہ پھر انٹرنیٹ کے اندر گوگل سے ریسرچ کرے۔ لائبریریاں ہوتی ہیں kitabussunnat.com، یا اور بھی کئی لائبریریاں ہیں جہاں سے آپ کو کتابیں ڈاؤن لوڈ مل سکتی ہیں۔ اگر لائبریریاں بھی نہ ہوں تو اوپن ریسرچ بھی ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پر انٹرنیٹ پر کھلے ہوئے رسالے پڑے ہوتے ہیں ہارڈ پر کسی جگہ، تو جب آپ گوگل سے سرچ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بنے بنائے مضمون بھی مل جاتے ہیں، کھلے ہوئے، کتاب نہیں کھولنی پڑتی۔ تو یہ وسائل علم ہیں۔ وسائل علم کے اندر کتابیں ہیں، انسائکلوپیڈیاز ہیں، رسائل و جرائد ہیں، لغات، ڈکشنریاں ہیں، اور ریفرنس بکس ہیں، اور ایٹلس ہیں، اور اسی طرح سے وہ ہوتے ہیں کرونیکلز ہوتے ہیں، سال نامے ہوتے ہیں، خصوصی شمارے ہوتے ہیں۔ یہ سارے چیزیں اصل میں تو یہ لائبریریوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اخبارات ہوتے ہیں۔ اگر لائبریریوں کی سہولت نہ ہو تو پھر انٹرنیٹ اور سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے خصوصی مطالعہ۔ خصوصی مطالعہ کہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع کو چن کر آپ اس پر شروع کر دیں مواد اکٹھا کرنا۔ اس میں موضوع کو چننا سب سے مشکل ہوتا ہے، اس میں مشورہ، اس میں محنت ہوتی ہے۔ 6 مہینے لکھنے کی محنت ہے تو 6 مہینے موضوع چننے کی محنت ہے، کیونکہ موضوع اس طرح کا چننا ہوتا ہے کہ اس پر واقعی مواد موجود ہو اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ جی دیکھنے کو ایسے ملتا ہے کہ بندے نے کہانی لکھ دی ہے، ہاں، اب اس کا ٹائٹل اس نے خود یعنی لکھنے کے بعد چوز کرنا ہے،
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس نے مواد ڈھونڈ لیا، لکھ بھی لیا، اب اس کا ٹائٹل بنانا ہے. اب اس کے اوپر وہ بڑا کوشش کر رہا ہے کوئی نہ کوئی ہاں. اٹریکٹیو بھی ہو. ایک وہ جو اس نے مواد اکٹھا کیا ہے نا، وہ اس نے کوئی نہ کوئی فرضی موضوع تو بنایا ہوگا نا، وہ موضوع ہے. اس موضوع کو نکھارنا اب آخر میں نکھارا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ موضوع پہلے چنتا ہے بندہ. اگر موضوع نہیں چنے گا تو پھر وہ اپنی تحقیق کو ایک دائرے میں نہیں رکھ سکے گا اور وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گی. تو موضوع کے مطابق کتب کا سروے ہو، پھر نوٹس لکھے جائیں، مختلف کتابوں سے مواد اکٹھا کیا جائے اور جو ضروری معلومات ہے اس کو وہ لکھتا جائے، پھر اس کو ترتیب دے، پھر خاکہ بنائے، ابواب فصلیں بنائے، تسوید مسودہ بنائے، پھر حوالے دے، حاشیہ لکھے. آخر میں کتابیات ہوتی ہیں کہ ریفرنسز، مصادر، ماخذ، اشاریہ، نقشے وغیرہ. یہ خصوصی طریقہ کار ہے. اس کے بعد ہے ادب یعنی زبان، یعنی فکر. بعض اوقات ایک عالم جو ہے نا، علم کا بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، لیکن اس کو لکھنا نہیں آتا. اس کو کہیں بھئی کوئی آپ خط لکھیں، خط نہیں لکھ سکتا. بعض ایسے علماء بھی ہوتے ہیں پڑھانے میں وہ شیر ہوتے ہیں، سبق پڑھا دیتے ہیں، سارا سال پڑھاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن کتاب نہیں لکھ سکتے یا مضمون نہیں لکھ سکتے. تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو زبان کا مطالعہ نا وہ کمزور ہوتا ہے. یعنی اردو کو بحیثیت اردو ایک زبان کے پڑھنا، عربی ادب پڑھنا، انگریزی ادب پڑھنا، یہ ایک الگ ایک علم سے ہٹ کر ایک مشغل ہے. اور اس کے اندر افسانے، ناول اور شاعری پڑھی جاتی ہے، طنز و مزاح پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد خطوط ہوتے ہیں، بڑے مشاہیر کے خطوط، جیسے خطوط غالب ہے اور اس طرح کے خطوط ہیں. تو ضروری ادبی کتب کا مطالعہ جو بطور نصاب کے ہم پڑھیں، پہلے نمبر پر یہ ہوتا ہے. تو آپ میٹرک کی اردو پڑھیں اور ایف اے کی اردو پڑھیں، اس کے اندر یہ ضروری مواد ہے بڑا اچھا. اگر وہ آپ نے پڑھ لیا اور اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بڑے جو لکھاری ہیں ان کو پڑھیں. ابوالکلام آزاد ہے، چودھری افضل حق ہے، پریم چند ہے، اور اس طرح سے مولانا ظفر علی خان ہیں، الطاف حسین حالی ہے، علامہ اقبال ہے. علماء یعنی علماء ادبا بھی ہیں اور غیر علماء ادبا بھی ہیں. جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نصابی کتابوں کے ساتھ میٹرک کی کتاب پڑھے گی. ہاں. اس میں اردو سے مراد کے کوئی بھی ہو سکتی کتاب، یعنی کسی فن کی. میٹرک کی اردو سے مراد جس میں اردو ہے، شبلی کے مضامین ہیں، اور اس کے اندر پھر اسلامیات، اردو. نہیں وہ نہیں، اردو سے مراد میٹرک کی اردو. کتاب ہی. ہاں اردو. میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری کتابیں تو اردو میں ہیں نا. وہ ہیں، لیکن وہ علم ہے، وہ فن ہے. آپ اردو کتاب پڑھیں، بطور زبان پڑھیں. اور اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے قواعد و انشاء کا، جس کے اندر وہ سکھاتے ہیں کہ اردو گرامر کیا ہوتی ہے، اور اردو کے اندر مترادف اور متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں. پھر اس میں ہوتا ہے کہ نئے اور کو کا استعمال، غلط جملوں کی اصلاح، صحیح جملے کیا ہوتے ہیں، غلط کیسے ہوتے ہیں. اور پھر املا کے اصول و قواعد ہوتے ہیں، پھر اس میں محاورے ہوتے ہیں، پھر خطوط، کہانیاں وغیرہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ضروری ادبی کتب کا مطالعہ. اس کے بعد اصول صرف و نحو، قواعد انشاء، اس کے اصول و قواعد یہ مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ذخیرہ الفاظ زبانی یاد کرنا پڑے گا. مثال چھوٹی لغات کی کتاب ہوتی ہیں وہ یاد کریں. آپ جو بھی آپ ادبی کتاب پڑھیں اس میں مشکل الفاظ پر نشان لگائیں تاکہ ان کو بعد میں یاد کر سکیں. تو یہ آپ کا عمومی مطالعہ ہے زبان کا. تو زبان جو ہے وہ ایک ظرف ہے، یعنی برتن ہے، اور فکر جو ہے وہ اس کے اندر مواد ہے. پیالے کے اندر وہ پانی ہے. تو اگر برتن اچھا نہیں ہوگا تو وہ پانی نہیں پئیں گے لوگ. برتن اچھا ہوگا تو پانی لوگ پئیں گے. اصل میں جو تحریر ہوتی ہے نا، اس کی 2-3 اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں علم بھی اچھا ہے اور زبان بھی اچھی ہے، جیسا کہ شبلی، کیا علم بھی اچھا ہے، زبان بھی اچھی ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا علم اچھا ہے، زبان اچھی نہیں ہے، وہ بھی قابل قدر ہوتے ہیں.
کہ جن کا علم اچھا ہوتا ہے لیکن زبان اچھی نہیں ہوتی، وہ گزارا چل جاتا ہے کیونکہ علم مستند ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کا علم اچھا نہیں ہے، زبان اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہے بعض سمان عمریاں ہیں کہ ان کے اندر علم اچھا نہیں ہے کہ فحاشی ہے مثلا، لیکن زبان بڑی اچھی ہے، زبان پڑھیں گے آپ کو محاورے ملیں گے اور اچھے الفاظ ملیں گے، لکھنے کا سلیقہ ملے گا۔ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جس میں علم بھی اچھا نہیں ہے، زبان بھی اچھی نہیں ہے، ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم بھی اچھا نہیں ہے، زبان بھی اچھی نہیں ہے، تو کیا فائدہ پھر پڑھنے کا؟ اس لیے علم اور زبان دونوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اچھا، اس کے بعد ہے ادب کا خصوصی مطالعہ، یعنی نظر ثانی کرنا۔ نظر ثانی جو ہے، نظر ثانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سرخیاں کیسے بنائی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پیراگراف کیسے بنائے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، لمبے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ نے املا کیسے کی ہے۔ لفظوں کی املا ہوتی ہیں نا، جیسے عالم کی جمع علماء، اب علماء کی حمزہ آئے گی نہیں آئے گی، بعض لکھتے ہیں بعض نہیں لکھتے۔ انشاء پردازی، انشاء کی شین الف کے بعد حمزہ لگاتے ہیں، بعض نہیں لگاتے۔ تو یہ املا کے اصول و قواعد ہیں، وہ پڑھیں آپ، اور اس کی عملی تطبیق ہو۔ یعنی جب آپ مقالہ لکھ لیں تو سرخیاں، ہیڈنگز، پیراگراف، املا، رموز اوقاف، کہاں پر کوما آئے گا، کہاں پہ نہیں آئے گا، کہاں فل سٹاپ ہے۔ اسی طرح حذف کرنا مواد کو کہ وہ غیر ضروری ہو، حذف کر دیں، ہلکے درجے کا اسے مضبوط کریں، بہتر کریں، اور اس میں ترمیم کریں، کوئی لفظ اچھا نہیں ہے اس لفظ کو بدلیں، اور اسی طرح سے اصلاح کریں۔ یہ نظر ثانی کے مراحل ہیں، اس کی مشق ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہیئت۔ ہیئت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے کون سی شکل منتخب کی ہے۔ تو ویسے بڑی بڑی شکلیں 4 ہوتی ہیں، جس کو شکلوں کا پتہ نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ بس جیسے بھی لکھنا ہے بس لکھنا ہے۔ شکلیں ہیں 4۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ مضمون لکھیں، 10 صفحوں کا، 5 صفحوں کا مضمون۔ مضمون کے مقاصد، اہداف، ضرورت، تقاضے مختلف ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ مقالہ لکھیں، مقالہ بڑا ہوتا ہے، 200 صفحوں کا، 150 250 صفحوں کا، اس کے ضرورت، مقاصد، اہداف الگ ہوتے ہیں۔ تیسری شکل ہوتی ہے صحافت، کہ آپ نے مثلا کسی اخبار کے لیے کالم لکھنا ہے، یا کوئی رپورٹ لکھنی ہے، روداد لکھنی ہے، یا کوئی آپ نے کسی واقعے کی تفصیل بیان کرنی ہے، تو وہ اسے صحافت کہتے ہیں۔ وہ علمی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر تاثرات اچھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے وہ جاذب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ادب۔ ادب کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کہانی لکھیں، کوئی افسانہ لکھیں، کوئی ناول لکھیں، تو یہ ادب ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو عمومی ہیئت کہلاتی ہیں، اور ایک خصوصی ہیئت ہے کہ جو ماہرین کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مخطوطے کو صاف کرتے ہیں۔ مخطوطہ ہوتا ہے کہ کوئی پرانا عالم ہے، بہت پرانا، صدیوں پہلے کا، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر مخطوطوں کے لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہے، وہاں سے آپ وہ مخطوطہ نکلواتے ہیں اور اس کو آپ صاف کرتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی مشقت، محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ماہرین کرتے ہیں یہ۔ تو یہ ایک علم اور فن ہے، اسے بھی فن تحقیق کہتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کتاب کی تخریج کریں۔ کوئی کتاب کسی بڑے عالم نے لکھی لیکن اس نے حوالے نہیں دیے، آپ اس کی تخریج کریں، حدیث کے حوالے دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ تحقیق کریں۔ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تحقیق پر آپ تحقیق کریں کہ اس نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے۔ اسے تعلیق بھی کہتے ہیں، کہ آپ حاشیہ لکھیں کہ جی فلاں جگہ اس نے یہ بات بیان کی ہے، نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں جی یہ بات اس کی درست ہے اور اس کے یہ مزید دلائل ہیں، اور فلاں جگہ پر حاشیہ لکھیں گے کہ اس کی بات درست نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں تحقیق، یعنی انڈائریکٹ ریسرچ۔ ایک ڈائریکٹ ریسرچ ہے کہ آپ خود اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، ایک انڈائریکٹ ہے کہ آپ کسی کی تحقیق پر
حاشیہ لکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے تلخیص، کسی بڑی کتاب کا خلاصہ نکالنا، یہ تلخیص ہے۔ ایک ہوتا ہے ترجمہ، کہ کسی عربی انگریزی کے اندر کوئی بڑی مارکہ آرا کتاب ہے اور بڑی مفید کتاب ہے اور اس کے ترجمے کی ضرورت ہے تو اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ اسی طرح نصابی کتابیں لکھنا، یہ بھی پورا ایک علم اور فن ہے۔ بچوں کے لیے لکھنا الگ ایک علم ہے، خواتین کے لیے لکھنا یہ ایک الگ علم ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا کہ ہم اچھا مصنف کیسے بنیں۔ فکر یعنی علم کو مضبوط کریں، عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی، اور ادب یعنی زبان کو بہتر کریں، عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی، اور ہیئت یعنی اس کے عمومی جو طریقے ہیں وہ بھی سمجھیں اور جو خصوصی طریقے ہیں وہ بھی سمجھیں۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا۔ اب اس پر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ جی تو آپ مختلف کہہ رہے ہیں، ہاں یعنی کہ مثال کے طور پر ایک چیز دیکھ لی اپنے ہاتھ سے، ہاں اس کو آپ نے صاف کر کے آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہت محنت مشقت کریں، یعنی ہاتھ سے لکھنا اس کو، یا اس کو مثال آج کے طور پر ٹائپ کر لینا۔ ہاتھ سے لکھیں یا ٹائپ کریں، مقصد یہ ہے کہ وہ اشاعت کے قابل بن جائے، کیونکہ مخطوطے کو اس کی اصل شکل میں چھاپ نہیں سکتے، کیونکہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے۔ پرانے دور میں زبر زیریں نہیں لگاتے تھے، اعراب نہیں لگاتے تھے، پیراگرافنگ نہیں ہوتی تھی، سرخیاں نہیں بناتے تھے، تو یہ مسائل ہوتے تھے۔ یعنی اس میں اصل کام یہ ہے کہ آپ نے زبر زیریں لگانی ہے تاکہ وہ بات کا معنی سمجھ آ جائے۔ نا زبر زیریں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہو، جملے کی ادائیگی ٹھیک ہو رہی ہے۔ بعض اوقات لفظ میٹھا ہوتا ہے، بعض اوقات موڑا توڑا ہوتا ہے، بعض اوقات جو لکھنے والا ہے اس نے اپنی بات لکھ دی لیکن اس میں کوئی گرامر کی غلطی رہ گئی اور وہ بات آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے، لوگوں کو نہیں آئے گی، تو آپ اس کو واضح کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں مخطوطے کی اصلاح کرنا، اس کی تحقیق کرنا۔ ہاں جی، اور کوئی تسوید مسودہ لکھنا، یعنی رف لکھنا، مسودہ لکھنا۔ ہاں جی یہ جب آپ کبھی لکھتے ہیں تو یعنی اس کا کیا طریقہ ہے؟ مثال آپ نے موضوع ایک سیٹ کر دیا، اب جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا ابتدا کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی کسی بھی باب کو یا فصل کو جب ہم لکھتے ہیں، مثال کا آپ نے مضمون لکھا تھا کسی مثال کے طور پر، کوئی بھی لگا لیں، کوئی دیا جائے یا کوئی بھی ہے، اس کا مضمون آپ نے لکھا ہے اس کے بارے میں، یا کوئی علمی بات لکھی مضمون ہے تو اس کا موضوع سیٹ ہو گیا، مواد بھی آپ کے پاس نیٹ بھی پڑا ہوا ہے، اب اس کو ترتیب آپ نے دینا ہے اور وہ آپ ابتدا کیسے کرتے ہیں؟ ابتدا بڑی جاندار ہو، بڑی آسان ہو، واضح ہو اور بالکل ابتدائی نقطے سے شروع ہو۔ مثال کے طور پر جو کل میں نے ایک مضمون لکھا ہے وہ ہے کہ دین میں اقتدار اور حکومت کی اہمیت، ضرورت، یہ ایک مضمون میں نے لکھا ہے کل پرسوں۔ اس میں نے جو ابتدا تمہید باندھی ہے نا، وہ یہ باندھی ہے کہ دین کے احکام 3 قسم کے ہیں: انفرادی، اجتماعی اور قوت والے، زور زبردستی والے۔ پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ جو قوت والے احکام ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے 3 رویے ہیں۔ بعضو ہیں جو قوت والے احکام کو فرض ہی نہیں سمجھتے، جیسے امر بالمعروف نہیں ہے۔ بعضو ہیں جو فرض تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے لیے اقتدار کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اللہ دے گا تو دے گا۔ بعضو ہیں جو اقتدار کو فرض سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمہید ہے نا، یہ کہیں بھی نہیں ملتی، یہ میرے علم اور میری مہارت کا زور ہے کہ میں نے یہ تمہید باندھی۔ یہ تمہید اچھی ہوگی تو آگے مضمون اچھا ہوگا۔ تمہید یعنی پوری گرفت ہو نا جب مضمون پر، آپ سب کچھ لکھ کر اسے بار بار اس کو جب امپروو کریں گے تو آخر میں اچھی تمہید بنے گی، یعنی مضمون کے آخر میں تمہید اچھی بنے گی۔ میں پہلے جو ہے نا رف کرتا ہوں بے شک، لیکن اس کو نکھارتا رہتا ہوں۔ تقریباً میں اپنے مضمون کو کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہوں، 10 صفحوں کا ہوتا ہے۔ ہاں، لکھنے کے بعد جو ہے ایک مضمون کو میں 10 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں نے سارا دن لکھا، سمجھا، محنت کی، حوالے ٹھیک کیے، اصلاح کی، ترمیم کی، بے تحاشا
اس میں خوبیاں سمو دیں، لیکن میرا دماغ اتنا تھک گیا کہ میں اب اسے دوبارہ اسی وقت پڑھوں تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا، میں اس وقت پھر سو جاتا ہوں، تہجد کے وقت پھر اٹھ کے پڑھتا ہوں، تو اس وقت پھر نئے نکات یا نئی اصلاح یا نئی ترمیم ایسی سامنے آتی ہے جو بڑی قیمتی ہوتی ہے، پھر بھی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ ابھی میں نے اسے اپلوڈ نہیں کرنا، ایک دفعہ پھر اگلے دن پڑھتا ہوں تازہ ہو کے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ ذخیرہ الفاظ ہاں اس میں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ یعنی کہ ایک تو گرامر، ہاں ووکیبلری آپ کو کتنی ووکیبلری میں کون سی اچھی اردو ڈکشنری، ہاں یعنی جو ذخیرہ الفاظ، یعنی ایک تو ڈکشنری ہے نا لیکن ایک ذخیرہ الفاظ اچھے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، وہ کون سی کوئی اچھی ذخیرہ الفاظ کو نا باقاعدہ یاد کرنا، یہ بھی ایک اچھے مصنف کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر فہرست اللغات کی چھوٹی جیبی ڈکشنری مل جاتی ہے، وہ ایک دفعہ آپ ساری نکال لیں، ہفتے میں ہی ختم ہو جائے گی، روزانہ 5-10 صفحے روز پڑھیں، جو اہم الفاظ ہوں ان کو ذہن نشین کریں، نشان لگائیں، اس طرح سے آپ۔ اسی طرح عربی کے بھی مل جاتے ہیں، صفوۃ المصادر مشتاق چرتھاولی کی عربی کی ڈکشنری، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی ڈکشنری الگ مل جاتی ہے، وہ زبانی یاد کر لیں۔ جو ایک تو ہماری وقت پڑی نہیں چھوٹی بھی مل جاتی ہے 40 صفحوں کی، کیا نام ہے؟ ابھی نام نہیں آتا لیکن بازار سے مل جاتی ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ کس موضوع میں؟ عربی ڈکشنری، قرآن؟ قرآن اگر عربی کی صفوۃ المصادر لے لیں نا مشتاق چرتھاولی کے، وہ اچھے ہیں۔ اسی طرح سے فارسی کے بھی مل جاتے ہیں کلید مصادر، اسی طرح انگریزی کے بھی مل جاتے ہیں مصادر وغیرہ۔ تو یہ سرخیاں یا ذخیرہ الفاظ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پھر صرف ذخیرہ الفاظ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ٹھیک جگہ پر استعمال ہو۔ بعض اوقات لفظ قیمتی آپ نے یاد کر لیا، لیکن جب آپ نے اس کو جملے میں سیٹ کیا تو غلط جگہ پر سیٹ کر دیا، وہ بیٹھ نہیں رہا۔ ہاں وہ بیٹھ نہیں رہا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو اچھے لکھاری ہیں، صحافی ہیں، ان کی تحریریں پڑھیں جو اچھے لکھاری جیسے اردو ڈائجسٹ ہے، اردو ڈائجسٹ کے اندر ہر مضمون ادبی لحاظ سے قیمتی ہوتا ہے اور زبان کو سکھاتا ہے، وہ کثرت سے پڑھیں گے نا تو آپ کو الفاظ کی نشست و برخاست کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی کیا؟ قرآن کی ایک ڈکشنری ہے عبد الکریم پاریکھ، وہ اچھی ہے، وہ یاد کر لیں زبانی۔ پاریکھ، ہاں ہاں یہ دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے، دیوبندی مکتبوں سے مل جائے گی۔ ہاں جی، اور ہاں دیکھا تھا کہ وہ بات کیسے ختم کر کے اسے نیچے سے کیسے شروع کرتی ہے، ہاں اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یعنی وہ ایک بات کو پہلے میں ختم کر کے دوسری شروع کر دیتی ہے یا اسی کو لے کے چلنا پڑتا ہے؟ پیروں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، پیرے چھوٹے ہونے چاہیے، زیادہ بڑے پیرے اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو لکھنے پر گرفت نہیں ہے، پیرے مناسب ہوں، نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے۔ بہت قیمتی بات ہو تو چھوٹے پیرے میں بھی آ سکتی ہے، ایک لائن میں 2 لائنوں میں بھی آ سکتی ہے، تو بس یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں کو بار بار پڑھیں، ان کے اندر ربط ہونا چاہیے بڑا مضبوط قسم کا۔ جی کالم کون سے بہتر ہیں؟ میں تو کالم کا بندہ نہیں ہوں، میں تو کتابوں کا بندہ ہوں۔ میرے سے پوچھیں مقالہ نگار کون سے اچھے ہیں، مصنفین کون سے اچھے ہیں، وہ میں بتا سکتا ہوں۔ کالم نگار کون سے اچھے ہیں وہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ ہاں ہاں رسالوں کا میں بتا سکتا ہوں۔ رسالوں میں سب سے اچھا رسالہ محدث ہے، اہل حدیثوں کا،
اور دیوبندیوں کا جو سب سے اچھا رسالہ ہے نا وہ الشریعہ ہے زاہد الراشدی صاحب کا، اور سرکاری رسالوں میں جو سب سے اچھا ہے نا وہ فکر و نظر ہے، اسلام آباد سے چھپتا ہے، فکر و نظر یہ سب سے اچھا ہے۔ تو آپ جب آپ یہ 3 رسالے پڑھیں گے نا، آپ کو ان کے مضامین آپ کو اچھے لگیں گے اور علم میں اضافہ بھی کریں گے، زبان بھی اچھی ہوگی۔ یہ تینوں رسالے اچھے ہیں۔ ضیاء حدیث جو رسالہ ہے نا وہ علمی نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ لیں اصلاحی رسالہ ہے، عوامی رسالہ ہے، علمی نہیں ہے۔ علمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مخاطبین بڑے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس کے مخاطبین عوام ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، اس کے مخاطبین یہ لوگ ہیں۔ تو ویسے اس کی بھی زبان اچھی ہے ضیاء حدیث کی۔ ہاں جی، یہ سوال ہے کہ مستقل مصنف بنا جائے یا پی ایچ ڈی کر لیں کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے نا تو آپ اپنے فن کے ماہر ہو جائیں گے، اس موضوع کے جو پی ایچ ڈی والا موضوع ہے، کیونکہ اس پر 5 سال لگتے ہیں۔ اس 5 سال میں آپ اتنی اس کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس موضوع کو آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ثناء اللہ مرسری، ان کے اوپر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو آپ ثناء اللہ مرسری پر اتنا مواد اکٹھا کریں گے اور اتنی تفصیل لکھیں گے اور اتنی گہرائی میں جائیں گے کہ آپ سے بڑھ کر پھر کوئی نہیں ہوگا اس موضوع کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن جو مستقل مصنف ہوتا ہے نا، بڑا مصنف جو فن پر حاوی ہو جاتا ہے، فن تصنیف پر بھی اور علوم اور فنون پر بھی، اس کی جو زندگی ہے نا وہ پھر ایک امانت بن جاتی ہے۔ وہ جس موضوع پر لکھے وہ کمال لکھتا ہے، جس موضوع پہ ہاتھ ڈالے اس کے اندر وہ سونا نکالتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کا ایک ایک سال بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور وہ ہر سال ہی ایک نئی کتاب دیتا ہے جو کہ پی ایچ ڈی کے برابر ہوتی ہے۔ تو وہ پی ایچ ڈی اس نے کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اس کا کام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ہر سال نئی کتابیں دیتا ہے۔ جیسے مصطفیٰ سبائی ہیں، عبد الکریم زیدان ہیں، محمد الغزالی ہیں، ناصر الدین البانی ہیں، اس طرح کے بے شمار۔ ہاں، آج کل کے دور میں جو زندہ لوگ ہیں، زندہ لوگوں کی میں مثال نہیں دے سکتا کیونکہ مناسب نہیں ہوتا، یا ابھی فی الحال میرے ذہن میں اتنا بڑا آدمی نہیں آ رہا جو زندہ بھی ہو۔ ہاں، پی ایچ ڈی میں جو وقت لگتا ہے نا اس میں 2 سال لگتے ہیں ایم فل کے، جس میں اصول تحقیق سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد 3 سال لگتے ہیں اس تسوید اور تخریج کے اور تحقیق کے اور مقالہ نویسی کے۔ اس 3 سال میں اس کو آپ جلدی بھی کر سکتے ہیں، 1.5 سال میں کر لیں بے شک۔ ہاں، یہ منیمم ہے، زیادہ کرنا چاہیں تو پھر زیادہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ کون سے استاد جی؟ اچھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت ڈالے۔ ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کی نا اقسام ہوتی ہیں، تقریباً 90% پی ایچ ڈی مقالے وہ ہوتے ہیں جو چھپنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ڈگری مل جاتی ہے لیکن وہ بازار میں چھپنے کے قابل نہیں ہوتے۔ 10%، 5% ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھوم مچا دیتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ 10%، 5% ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ پی ایچ ڈی اچھی چیز ہے، لیکن جو اپنے فن اور علم کا ماہر ہے
یا ماہر بن سکتا ہے یا اس کے اصول و قواعد مضبوط ہیں، عربی زبان مضبوط ہے، وہ صرف پی ایچ ڈی کو اپنا مشن نہ بنائے، دین کی خدمت کو مشن بنائے۔ پی ایچ ڈی ایک ذریعہ اور وسیلہ بن سکتی ہے، لیکن یہ آخری منزل نہیں ہے۔ ہاں جی، میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی، لیکن میں نے کوئی 5-7 کتابیں لکھ دی ہیں اور ہر کتاب پی ایچ ڈی کے برابر ہے، اور جو میری کتابیں ہیں ان پر ایم فل ہو رہا ہے، ایم فل ہو رہا ہے، ابھی تک پی ایچ ڈی تو نہیں ہوا لیکن ایم فل ہو رہا ہے۔ میرا نہیں ہوا، میری کتابوں پر ہو رہا ہے۔ وہ دائرہ معارف سیرت ہے نا، اس پر کئی یونیورسٹیوں کے اندر دائرہ معارف سیرت جو 11 جلدوں میں ہے نا، اس پر کئی یونیورسٹیوں میں ایم فل کے مقالے لکھے گئے ہیں اور آگے لکھے جا رہے ہیں۔